موضوع الدرس في صفات المؤمنين الكاملين سورة المؤمنون تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط لا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السرار ومن تعاطي ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر بیویوں کے لیے یا جو ملک الیمین، جو جنگ میں حاصل شدہ لونڈیاں ہیں. لونڈی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نوکر رکھ لو یا کسی کی لڑکی خرید لو. لونڈی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی جنگ ہو، اللہ مسلمانوں کو فتح دے، تو جو مال ہوگا وہ مال غنیمت ہوگا، اور جو ان کی لڑکیاں اور لڑکے ہیں وہ غلام ہوں گے، اور پھر وہ صرف مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جو حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زنا سے بھی، لواطت سے بھی، اور اپنی بیویوں کے علاوہ اور کسی جگہ گناہ نہیں کرتے، یا جو اللہ نے ان کو مملوکہ باندیاں دی ہیں، اور جو آدمی اپنے حلال کے لیے آتا ہے اس پہ کوئی ملامت نہیں، نہ کوئی گناہ ہے. فلہذا قال فإنهم غیر ملومین. فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الأزواج والإماء فأولئك هم العادون. اور جو آدمی اپنی بیوی اور اپنی مملوکہ کے علاوہ کوئی اور زیادتی کرے تو وہ حد سے نکلنے والا ہے اور وہ گناہگار ہے. قال ابن جریر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعید قتادة ان امرأة اتخذت مملوکها
وقالت تأولت آیۃ من کتاب اللہ او ما ملکت ایمانہم فاتا بها عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وقال له ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تأولت آیۃ من کتاب اللہ عز وجل على غیر وجہها قال فضرب العبد وجز رأسه وقال انت بعده حرام على كل مسلم هذا اثر غریب منقطع۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے قرآن کی اس آیت سے کہ تمہاری مملوکہ جو ہے تم پر حلال ہے، اس نے کہا اگر باندی حلال ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ ہے جو غلام ہے وہ بھی میرے لیے حلال ہے، تو اس نے اس کے ساتھ نعوذ باللہ گناہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے قرآن کی غلط تعویل کی ہے، اللہ کے قرآن کی معنی میں تحریف کی ہے، تو آپ نے اس بندے کو تو مارا، اس کا سر کاٹا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انت بعدہ حرام، اور ہر مسلمان کے لیے اب تم حرام ہو۔ ذکر ابن جریر فی تفسیر اول سورۃ المائدہ وہو ہاہنا علیک وانما حرمها علی الرجال معاملۃ لها بنقیض قصدها واللہ اعلم، کہ اس نے بجائے سیدھا راستہ اس کی اللہ کے قرآن میں تحریف کی۔ وقد استدل الامام الشافعی رحمہ اللہ ومن وافقه على تحریم الاستمناء بالید بهذه الآیۃ الکریمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت علماء کرام نے اس آیت سے اپنے ہاتھ سے شہوت مٹانے کو بھی حرام قرار دیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے صرف یہ اجازت دی ہے کہ یا بیوی یا مملوکہ، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ قال فهذا الثنی خارج هذین القسمین وقد قال اللہ تعالی فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ وقد استانسوا بحدیث رواه الامام الحسن بن عرفۃ فی جزئه المشہور حیث قال حدثنی علی بن ثابت الجذری عن مسلمۃ بن جعفر عن حسان بن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ 7 بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک فرمائیں گے۔ بلا یجمعہم مع العاملین ویدخلہم النار اول الداخلین، بلکہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ الا ان یتوبوا ومن تاب تاب اللہ علیہ، ہاں اگر وہ توبہ کریں، اور جو شخص توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتی ہیں۔ پہلا بندہ کون ہے؟ الناکح یدہ، جو اپنے ہاتھ سے شہوت مٹائے۔ دوسرا والفاعل والمفعول بہ، جو آدمی نعوذ باللہ فاعل ہو یا مفعول ہو لواطت کرے۔ اس کے بعد فرمایا مدمن الخمر، اور شراب ہمیشہ پینے والا۔ والضارب والدیہ حتی یستغیثا، اور اپنے والدین کو مارنے والا حتیٰ کہ وہ اللہ کے آگے فریاد کریں۔ والمؤذی جیرانہ، اپنے ہمسایوں کو عذاب دینے والا، تکلیف دینے والا، حتیٰ کہ ہمسائے ان پر لعنت کریں۔ والناکح حلیلۃ جارہ، اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے والا۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نظر فرمائیں گے نہ ان کو پاک فرمائیں گے۔ ھذا حدیث غریب واسنادہ فیہ من لا یعرف لجہالتہ وقولہ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اے اذا اؤتمنوا لم یخونوا بل یؤدونھا الی اہلھا۔ اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی امانت ہو تو حقدار کو امانت پوری کی پوری ادا کریں۔ وَإِذَا عَاهَدُوا أَوْ عَاقَدُوا، عہد کریں یا کوئی معاہدہ کریں تو پورا کریں۔ لا کصفات المنافقین، منافقوں کی طرح نہ ہوں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ منافقوں کی علامات ہیں، مومنوں کی نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔
کیا معنی؟ ایواظبون علیہا فی مواقیتہا، نمازوں کو ان کے وقت میں ادا کرنے والے. کما قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے پوچھا کہ حضور سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا. قلت ثم ای قال بر الوالدین، میں نے کہا حضور اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ احسان نیکی کرنا. قلت ثم ای، میں نے کہا اس کے بعد قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اخرجہ فی الصحیحین وفی مستدرک الحاکم قال الصلاۃ فی اول وقتہا، مستدرک حاکم میں یہ بھی ہے کہ حفاظت بھی کرے اور اول وقت میں نماز ادا کرے. وقال ابن مسعود ومسروق فی قولہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یعنی مواقیت الصلاۃ، نمازوں کی اوقات کی خیال رکھیں. وقد قال ابو الضحیٰ والقمۃ بن قیس وسعید بن جبیر واکرمہ وقال قتادہ علی مواقیتها، یعنی وقت کا بھی خیال رکھے، ورکوعها وسجودها، اور رکوع بھی آرام سے کریں اور سجدہ بھی آرام سے کریں، ٹکریں نہ ماریں. وقد افتتح اللہ ذکر هذه الصفات الحمیدۃ بالصلاۃ، یعنی نماز کی پابندی کا اندازہ کریں کہ ابتدا میں بھی نماز کا ذکر ہے اور انتہا میں بھی نماز کا ذکر ہے. وختمها بالصلاۃ ودل علی افضلیتها کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا، استقامت اختیار کرو، صرف گنتے نہ رہو. کتنی رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اور جان لو کہ تمہارا سب سے بہتر عمل جو ہے وہ نماز ہے. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، اور اپنے وضو کی حفاظت نہیں کرتا مگر وہ جو مومن ہے. وَلَمَّا وَصَفَهُمْ تَعَالَى بِالْقِيَامِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ وَالْأَفْعَالِ الرَّشِيدَةِ قَالَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. وثبت فی الصحیحین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو. وَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ سب جنتوں سے اعلیٰ ہے اور اوسط ہے. وَمِنْهُ تُفَجِّرُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، اور اسی کے نیچے سے جنت کے وہ نہریں جو ہیں وہ جاری ہوں گی. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور اس کے اوپر جو ہے اللہ کا عرش ہے. تو لہذا جب بھی مانگو تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز مانگے. وقال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا اعمش النبی صالح النبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول ما منکم من احد الا وله منزلان، منزل فی الجنة ومنزل فی النار، فإن مات ودخل النار ورث اہل الجنة منزلہ. ہر بندے کے لیے اللہ نے دونوں ٹھکانے رکھے ہیں، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی. اور کافر جب جہنم میں جائے گا تو اس کے ٹھکانے کا وارث بھی مومن بنے گا. فلہذا قولہ تعالی اولئک هم الوارثون. وقال ابن جریج عن اللیث عن مجاہد اولئک هم الوارثون قال ما من عبد الا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة، وہ گھر جنت میں بنائے گا اور اس گھر کو گرائے گا جو جہنم میں ہے. وأما الكافر، کافر جو ہے وہ جنت والے گھر کو گرائے گا اور جہنم والے گھر میں ٹھکانہ بنائے گا. وروى عن سعید بن جبیر نحو ذلك فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة اللہ. اب مومن جو ہیں اپنی منزل کے ساتھ کافروں کا مقام جو ہے وہ بھی ان کو مل جائے گا. لأنهم خلقوا لعبادة اللہ، وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادت، جب ان مومنوں نے جو اللہ نے واجب کیا تھا اس کو پورا کیا. وترك اولئک ما امروا به مما خلقوا له، اور کافروں نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا. هؤلاء نصیب اولئک،
لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن نبي بردة عن نبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويذرها على اليهود والنصارى۔ اس حدیث میں ہے کہ قیامت میں بعض مسلمان ایسے بھی ہوں گے جن کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے وہ گناہ ہٹا دیں گے اور یہود و نصارہ پہ رکھیں گے۔ وفی لفظ له قال رسول اللہ کان یوم القیامہ دفع اللہ لکل مسلم یہودیا او نصرانیا، ان کی وجہ سے پھر وہ عذاب یہودی اور نصرانی کو ہوگا۔ فیقال ھذا فکاکک من النار، یہ تمہارا جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ فاستحلف عمر بن عبد العزیز ابا بردہ باللہ الذی لا الہ الا ہو ثلاث مرات، عمر بن عبد العزیز نے یہ بات کہی قسم کھا کے کہ ان اباہ حدثهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، قال فحلف له، اس نے کہا بالکل میرے والد نے یہ روایت کی ہے۔ قلت وهذه الآیۃ قوله تعالی تلک الجنۃ التي نورث من عبادنا من كان تقیا، ہم جنت کا وارث اس کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وتلک الجنۃ التي اورثتموها بما كنتم تعملون، اور جنت کے وارث اس لیے بنے ہو کہ تم نے جو اچھے اعمال کیے ہیں۔ وقد قال مجاہد و سعید بن جبیر الجنت بالرومیت ہی الفردوس، کہ جنت والا کا معنی ہے باغ۔ وقال بعض السلف لا يسمى البستان الفردوس الا اذا كان فيه عنب، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ باغ میں اگر انگور نہ ہوں تو اس کو فردوس نہیں کہا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلی۔